بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتا ہے اور دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ جو شخص آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو ذہنی اذیت نہیں دیتا، وہ آپ کی غلطیاں نہیں پکڑتا، وہ آپ کے سامنے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں رکھتا جسے آپ پورا نہ کر سکیں، وہ آپ کو پریشان نہیں کرتا، اداس نہیں کرتا، اور آپ کو وہ سمجھتا ہے۔ دل کے رشتے قسمت سے ملتے ہیں، ورنہ ملاقات تو ہزاروں سے ہوتی ہے۔ بندہ اپنی حاجت کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں جس قدر گریہ وزاری کرتا ہے، اللہ پاک اسے اس سے کہیں زیادہ عطا فرماتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ جب نیت کچھ ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہو، صرف دلوں کو سمجھنا ہی آپ کو اہم بناتا ہے۔ یا رب، میں اپنے گناہوں پر بے حد شرمندہ ہوں، مجھے معاف فرما اور مجھے سجدوں کی توفیق دے، آمین۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اسی کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ دو جگہوں پر خاموش رہنا فضل ہے، جب تمہارے پاس الفاظ کی قلت ہو اور جہاں تمہارے الفاظ کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ احساس ہوتا جا رہا ہے، خاموشی کتنی خوبصورت ہوتی ہے، کتنا سکون دیتی ہے۔ اس کائنات میں اللہ پاک کی محبت خاموش مگر کتنی پرسکون ہے۔ ممتاز مصنف خلیل جبران کہتے ہیں، قابل رحم ہے وہ قوم جو جنازوں کے ہجوم کے سوا کہیں اور اپنی آواز بلند نہیں کرتی، اور ماضی کی یادوں کے سوا ان کے پاس فخر کرنے کا کوئی سامان نہیں ہوتا۔ اگر آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے تو پھر تاریخ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ مسجد کے حجرے میں تھے یا طوائف کے کوٹھے پر۔ تھک گئے ہو، دیکھو پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ خوبصورت زندگی کا راز، دعا کیجئے، دعا دیجئے، دعا لیجئے اور حوصلہ کیجئے۔ بھیڑ ہمیشہ اس راستے پر چلتی ہے جو راستہ آسان لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھیڑ ہمیشہ صحیح راستے پر چلتی ہے۔ اپنے راستے خود چنیے، کیونکہ آپ کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ایسے لوگوں کی عزت کریں جو فرصت کے اوقات میں آپ سے باتیں کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے پیار کریں جو فرصت نکال کر آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ انسان پیدائشی طور پر صرف ایک غلط فہمی کا شکار ہے کہ ہمیں اس دنیا میں خوش رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان اپنی منفی سوچ سے ایسے ہی ناکارہ ہوتا ہے جیسے لوہا اپنی طاقت کے باوجود اپنے ہی زنگ سے ختم ہو جاتا ہے۔ مثبت سوچیں، اس جذبے میں اتنی طاقت ہے کہ یہ آہستہ صحیح لیکن حالات بدل دیتا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو تمام پرندے اپنے اپنے پناہ گاہ میں چلے جاتے ہیں، لیکن عقاب ایسا نہیں کرتا، وہ بارش سے بچنے کے لیے بادلوں کے اوپر اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے درد ہیں، ایک وہ درد جو آپ کو تکلیف دے اور دوسرا وہ درد جو آپ کو بدل دے۔ معاشرے میں تبدیلی تبھی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔
بیٹی چاہے امیر کی ہو یا غریب کی، بیٹی کی نظر میں اس کا باپ ایک بادشاہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود کو باپ کی گود میں شہزادی تصور کرتی ہے۔ اللہ ہر بیٹی کے سر پر اس کے باپ کا سایہ سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ منہ میں زبان تو سبھی رکھتے ہیں، مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال رکھتے ہیں۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ سب بانٹ کر آ رہا ہو۔ جس کو خدا نے دعا کی توفیق دی ہو وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ چل میرے بندے دیکھتے ہیں کہ تو معافی مانگ کر تھکتا ہے یا میں معاف کر کے تھکتا ہوں۔ تو میرے بندے سن، تو معافی مانگ مانگ کر تھک جائے گا، لیکن میں معاف کر کے نہیں تھکوں گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ خوبصورت ہونا اچھا نہیں ہے، اچھا ہونا خوبصورت ہے۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، جو تمہیں چاہیے نا وہی ہوگا۔ دن برے ہیں زندگی نہیں، صبر رکھو سب صحیح ہوگا۔ اور جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے، یار دل تسلیوں سے کہاں مانتا ہے۔ جب اللہ نے سورہ آل عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ عطر سے کپڑوں کو مہکانا بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے جب کردار سے خوشبو نکلے۔ جانوروں کو ذبح کرنا سنت ابراہیمی ہے، نفرتوں کو ذبح کرنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جس گاؤں میں بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نہ کرے اور نہ کسی ظالم کو اس پر ظلم کرنے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات پر بہت خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے، اے میرے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ جس نے سال بدلا ہے وہ رب نصیب بدلنے پہ بھی قادر ہے۔ مرد نے جب بھی قلم اٹھایا عورت کو نرم، نازک، حسین اور خوبصورت لکھا، لیکن عورت نے جب بھی مرد لکھا تو ہمیشہ دھوکے باز، فریبی، مکار اور ظالم لکھا۔